फवाद चौधरी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है, बड़ी अजीब व गरीब सी, और अक्सर उनकी बड़ी अजीब व गरीब स्टेटमेंट्स आती रहती हैं कि पाकिस्तानी टीम की नाकामी की असल वजह जो है वो मुल्ला हैं, मौलवी हैं, तबलीगी जमात है। क्योंकि वो एक जेलम के पसमानदा इलाके का एक आदमी है, और ऐसा कोई पता नहीं किस तरह वो उसमें लॉ वगैरह में पता नहीं लॉ उसने किया था या कोई ऐसे कोई पैसे पैसे दे के पास हो गए थे वो, तो उसमें वो अब जो बात करते हैं वो उनकी अपनी समझ के मुताबिक है। ये मैं समझता हूँ कि जितना इमरान खान को नुकसान फवाद चौधरी ने पहुँचाया है ना, इतना नुकसान गोगी ने भी नहीं पहुँचाया। लेकिन ये फवाद चौधरी साहब को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि चौधरी साहब कोई अक्ल की बात करें, अक्ल की बात करें। इसका क्या ताल्लुक़ है इस बात से, दीन से, क्रिकेट का इसका क्या ताल्लुक़ है कि नमाज छोड़ के क्रिकेट खेलने? क्या ख्याल है आपका? या इस तरह के बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स जो गैर मुस्लिम ममालिक में रहते हैं, गैर मुस्लिमों के साथ होते हैं, और वहां पे जब शराब के जश्न हो रहे होते हैं वो अलग हो जाता है। कभी उनके मीडिया ने उस बंदे पे क्रिटिसाइज नहीं किया कि ये देखो जी वहां पे पूरी टीम जीती है तो ये बंदा साइड पे हो गया, हालांकि वो कर सकते हैं, वो गैर मुस्लिम है। तो हमारा ये आदत अलमिया नहीं है कि मुसलमान माशरे में एक आदमी एक क्रिकेटर को या दो तीन क्रिकेटर्स को सिर्फ इसलिए क्रिटिसाइज कर रहा है कि ये नमाज पढ़ते हैं या इसने दाढ़ी रख ली। एक मखसूस कुछ लोग हैं, वो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाले, ये उनके वो हैं, सरगना हैं। जो चौधरी साहब जो हैं, ये उनके साथ इनका गहरा ताल्लुक़ है। वो आंटियाँ उंटियाँ सारी इनके जानने वाले, तो ये एक एजेंडे पे काम करते हैं। बात कुछ ऐसी कुछ नहीं है। एक आप भी क्रिकेटर्स के साथ आपका उठना बैठना होता है, आप अक्सर आपको देखा है। नहीं, आप क्या समझते हैं कि जो क्रिकेटर्स जो जिस तरह से वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जो उनकी प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन की चीज़ है, तबलीग में जाने से, चलो नमाज तो एक अलग फैक्टर है, लेकिन क्या तबलीग में जाने से, वक्त देने से वाकई उनकी परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज होती है? ये बॉब बुलमर के अल्फाज में आपको कह रहा हूँ, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। वो कहते थे कि ये क्या हुआ है कि टीम इस कदर डिसिप्लिन हो गई। वो अल्लाह के बंदे, तुम्हारा कोई दीन से ताल्लुक़ ही नहीं, तुम्हें क्या पता कि दीन जो है वो डिसिप्लिन का ही तो नाम है, और क्रिकेट भी डिसिप्लिन के बगैर नहीं खेली जाती। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक बड़ा वेल नोन नाम कह लें, या बड़ा एक हाई प्रोफाइल या खबरों में रहने वाला नाम अगर कहें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, फवाद चौधरी साहब का। फवाद चौधरी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है, बड़ी अजीब व गरीब सी, और अक्सर उनकी बड़ी अजीब व गरीब स्टेटमेंट्स आती रहती हैं। उस स्टेटमेंट का लुबे लुबाब ये है, जो हम स्क्रीन पर भी इंशाल्लाह साथ लोग देख रहे होंगे, कि पाकिस्तानी टीम की नाकामी की असल वजह जो है वो मुल्ला हैं, मौलवी हैं, तबलीगी जमात है। इसमें यानी क्या हकीकत है कि जो मौलवी हैं वो उनकी वजह से टीम की परफॉर्मेंस क्यों खराब होती है? उनका ये मानना है कि शायद ये लोग नमाजें पढ़ते हैं, तबलीग में जाते हैं, तो ये क्रिकेट को पूरा टाइम नहीं दे सकते। आपको क्या लगता है, ये ऐसे ही है? हाँ, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो उनका मैं जानता हूँ उन्हें बड़ी अच्छी तरह। वो काफ़ी देर पुराना मेरा उनसे वाकफ़ियत है। उनका कहना बड़ा अपनी अपनी सोच होती है हर आदमी की। उनकी भी अपनी सोच है कि भाई ये शायद इसमें होता है, क्योंकि जिसकी जितनी समझ है, अकल है, उतनी बात कर दी ना किसी ने। क्योंकि वो एक जेलम के पसमानदा इलाके का एक आदमी है, और ऐसा कोई पता नहीं किस तरह वो उसमें लॉ वगैरह में पता नहीं लॉ उसने किया था या कोई ऐसे कोई पैसे पैसे दे के पास हो गए थे वो, तो उसमें वो अब जो बात करते हैं वो उनकी अपनी समझ के मुताबिक है। ये आता है ना किताबों में भी, बाद लोगों कहते हैं कि जी यानी बेवकूफ़ दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है। तो ये वो बेवकूफ़ दोस्त हैं जिनसे दुश्मन बेहतर हैं। मैं समझता हूँ जिन्होंने बात की है, अगर अब मैं, हालांकि आपको पता है मैं सियासी बातों से अवॉइड करता हूँ सियासी, लेकिन ये चूँकि बात ऐसी है, दीन पे बात की है, तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि जितना इमरान खान को नुकसान फवाद चौधरी ने पहुँचाया है ना, इतना नुकसान गोगी ने भी नहीं पहुँचाया। इतना नुकसान इस आदमी ने पहुँचाया क्योंकि बेवकूफ़ी की वजह से। क्योंकि वो आपको याद होगा कि टीवी पे प्रोग्राम चला था उसका, हस्बे हाल सुहेल अहमद का। उसने उस वक्त जब ये लोग, जब इमरान साहब खान साहब की हुकूमत थी, तो ये लोग गए थे ना वहाँ सऊदी अरब गए थे, तो वो उसने मजाकिया बनाया था कि वहाँ वो बादशाह बना था, उसका क्या कहते हैं, शेख अब्दुल्ला बना था। तो उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला ने कहा कि बच्चा तो पहले भी कई दफ़ा आया है कई लोगों के साथ, क्योंकि पहले मुशर्रफ के साथ थे, फिर पीपल्स पार्टी, क्योंकि इनका अपना कोई मेरा मतलब कोई करैक्टर नहीं है।
نہ اس کی بات کوئی اوتھینٹک ہے، ایسی کوئی بات نہیں، وہ دین کا اسے کیا تعلق ہے، اسے کیا پتہ دین کیا ہے یا کیا، لیکن اسے شوق ہے چونکہ ہر چیز میں بولنے کا، اور خاص طور پہ اس چیز میں جو کنٹروورشل ہو جائے ایک دم، جیسے لوگ، کیونکہ ایک طبقہ ہے نا پاکستان میں بھی، دنیا میں ہے ایک طبقہ جس کو اسلام سے ایک اللہ واسطے کا ویر ہے، لینا نہ دینا نہ کہو، آپ اس کی فواد چودھری بیچارے کی کیا حیثیت ہے بتائیں آپ، جس کا جو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. یہ مجھے یاد ہے جب یہ حکومت میں بھی تھے نا تو یہ جب اسی طرح بولا کرتے تھے تو مجھے کسی نے نون لیگ کے کسی بڑے بندے نے کہا تھا، انہوں نے کہا جب بھی عمران خان پہ زوال آئے گا نا اس کی وجہ یہ بچہ ہوگا. اسی وجہ دیکھو متین حکومتوں پہ عروج زوال آتے رہتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کل نون لیگ کے سارے لوگ اندر تھے، یہ باہر تھے، آج وہ اندر ہیں، کل پھر وہ باہر آ جائیں گے. یہ تو چلتا ہی یہاں پاکستان میں چلتا رہتا ہے، اس میں اتنا سیریس ہونے کی بات نہیں ہے. یہ سسٹم ہے ایک اس طرح، اللہ سب کے لیے خیر کرے. لیکن یہ فواد چودھری صاحب کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ چودھری صاحب کوئی عقل کی بات کریں، عقل کی بات کریں. اس کا کیا تعلق ہے اس بات سے، دین سے، کرکٹ کا اس کا کیا تعلق ہے کہ نماز چھوڑ کے کرکٹ کھیلنے؟ کیا خیال ہے آپ کا، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ مطلب جو یعنی نماز پڑھے گا وہ کرکٹ نہیں کھیل سکتا؟ یہ کیسی باتیں آپ کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں، پتہ نہیں کس کے کہنے پہ کرتے ہیں. پھر آپ کو پھینٹی کو لگائے گا تو آپ نے کہنا جی مجھے یہ پھر آپ نے الزام دینا جی مولویوں نے یہ کر دیا. وہ یہ مولوی نہیں کر دیا، لوگ ہر کسی کو، ہر مسلمان ہیں ہم لوگوں کو اس بات پہ غصہ آ جاتا ہے کہ یار یہ اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں ایسی بات کیوں کر رہا ہے. تو آپ ذرا مہربانی کیا کریں، ایسی بات کرنے سے پہلے سوچا کریں کہ اب میں کیا بات کر رہا ہوں. اب تو میرے خیال آپ کی کافی ایج ہو گئی ہے تو میرے خیال عمر کا بھی تقاضا ہے، تو دھیان کریں. میرا خیال ہے کہ یہ مناسب بات نہیں ہے. یعنی اس بات کو ایسے اگر ہم دیکھیں کہ ایسے لگ رہا ہے جیسے خدا نہ خواستہ کو بندہ یہ کہے کہ جی کرکٹر نشہ کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں تو ان کی کرکٹ متاثر ہوتی ہے، تو چلو سمجھ آتا ہے کہ جی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے جس کی وجہ سے ان کی ہیلتھ میں مسئلہ ہے یا کچھ ہو، یا وہ پارٹیز کر رہے ہیں یا کچھ. یعنی دنیا میں تو اس طرح کے اسکینڈل بنتے ہیں نا، لوگ اس پہ کرٹیسائز کرتے ہیں. تو یہ یعنی اچھا ایون یہ ہے کہ ہاشی معاملہ یا اس طرح کے بہت سارے ایسے کرکٹر جو غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جب شراب کے جشن ہو رہے ہوتے ہیں وہ الگ ہو جاتا ہے. کبھی ان کے میڈیا نے اس بندے پہ کرٹیسائز نہیں کیا کہ یہ دیکھو جی وہاں پہ پوری ٹیم جیتی ہے تو یہ بندہ سائڈ پہ ہو گیا، حالانکہ وہ کر سکتے ہیں، وہ غیر مسلم ہے. تو ہمارا یہ عادت المیہ نہیں ہے کہ مسلمان معاشرے میں ایک آدمی ایک کرکٹر کو یا دو تین کرکٹرز کو صرف اس لیے کرٹیسائز کر رہا ہے کہ یہ نماز پڑھتے ہیں یا اس نے داڑھی رکھ لی. ارے وہ یہ کرٹیسائز نہیں ہے، یہ ایک ایجنڈا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ایک مخصوص کچھ لوگ ہیں، وہ میرا جسم میری مرضی والے، یہ ان کے وہ ہیں، سرگنا ہیں. جو چودھری صاحب جو ہیں یہ ان کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے. وہ آنٹیاں اونٹیاں ساری ان کے جاننے والے. تو یہ ایک ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں. بات کچھ نہیں ہے. اس بات پہ لوگوں کو ایسے ان کا ہوتا ہے کہ کسی طرح ویسٹ کے لوگ جو خوش ہو جائیں کہ جی ماشاءاللہ کتنے زبردست یہ آدمی ہیں اپنے اسلام کے. حالانکہ وہ نہیں بات کر رہے تھے. کبھی اسلام کو نقصان کسی غیر مسلم نے نہیں پہنچایا. اسلام کو جب بھی کوئی نقصان پہنچائے گا تو اپنے ہی کو پہنچائے گا. جس نے لباس یہ پہنا ہوا ہے مسلمان والا، لیکن وہ اس کی زندگی بالکل مسلمان والی نہیں ہے. فواد چودھری صاحب جو ہیں میں ان کو جانتا، جو کہ یہ پہلے بھی ایک دفعہ ان کے ساتھ لڑائی ہو چکی ہے اسی بات پہ. انہوں نے ایک دفعہ دین کے بارے میں ایسی بات کر دی تھی کہ جو بالکل ہی خطرناک تھی. تو وہ انضمام الحق باقاعدہ، انضمام الحق نے اس کی گردن پکڑ لی تھی باقاعدہ، یعنی انہوں نے کہا میں نے اس کو مارنا ہے. 4-5 بندوں نے انضمام کو پکڑا تھا کہ خدا کے لیے نہ کر، یعنی اس کو چھڑایا تھا کہ یہ اس طرح کی مطلب فضول بات بھی کر جاتے ہیں جو دوسرے کو اشتعال ہی دلا دیں. تو یہ کچھ ان کا ایجنڈا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے کوئی. لیکن یہ اپنے طور پہ اپنی اسی بات سے ویسٹ میں مشہور ہونے کے لیے یہ کرتے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے. یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا فواد چودھری صاحب کے والے. میں آپ سے صرف یہ پوچھتا ہوں ایز اے آرگومنٹ کہ آپ بھی کرکٹرز کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، آپ اکثر آپ کو دیکھا ہے. نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کرکٹرز جو جس طرح سے وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، جو ان کی پروفیشنل اسپورٹس مین کی چیز ہے، تبلیغ میں جانے سے، چلے نماز تو ایک الگ فیکٹر ہے، لیکن کیا تبلیغ میں جانے سے، وقت دینے سے واقعی ان کی پرفارمنس کمپرومائز ہوتی ہے؟ مجھے یاد ہے باب وولمر مرحوم ہوتا تھے، اور باب وولمر صاحب الحمدللہ کلمہ پڑھ کے مرے تھے الحمدللہ.
اللہ ان کی بخشش فرمائے، وہ جب سے یہ ٹیم میں لوگوں میں، کیونکہ نماز تو ڈسپلن سکھاتی ہے، وہ مجھے یاد ہے وہ کہا کرتے تھے یار کہ ایک ٹیم کو کیا کیا ہے کہ ٹیم میں ڈسپلن آ گیا ہے. پہلے لوگ صبح کوئی صبح آ رہا ہوتا تھا، کوئی آدھی رات کو آ رہا ہوتا تھا، کوئی کسی حالت میں آ رہا تھا. یہ سب لوگ ڈسپلن ہو گئے ہیں، سب لوگ جلدی سو جاتے ہیں، سب لوگ جلدی اٹھ جاتے ہیں، پریکٹس پہ ٹائم پہ آتے ہیں. اور یہ کیا کیا ہے تم نے، اس پہ کیا ہوا ہے اس ٹیم کو؟ تو دین تو ڈسپلن سکھاتا ہے. یہ باب وولمر کے الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ اس کی مغفرت کرے. وہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ ٹیم اس قدر ڈسپلن ہو گئی. وہ اللہ کے بندے، تمہارا کوئی دین سے تعلق نہیں، تمہیں کیا پتا کہ دین جو ہے وہ ڈسپلن کا ہی تو نام ہے. اور کرکٹ بھی ڈسپلن کے بغیر نہیں کھیلی جاتی. دنیا میں جن ٹیموں نے ٹاپ کیا ہے نا، جن دنوں نے ٹاپ کیا، آپ میں ان سے کرکٹر سے پوچھتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی اتنے ڈسپلنڈ ہیں، وہ اتنے ڈسپلنڈ ہیں کہ وہ لوگ دوسری ٹیموں کے لوگ جو راتوں کو آ رہے ہوتے ہیں، وہ پورے ٹائم پہ سوتے ہیں، ٹائم پہ اٹھتے ہیں. صبح وہ نماز صبح نہیں پڑھتے، وہ اٹھ کے صبح سوئمنگ پول میں ہوتے ہیں. تو دین تو ڈسپلن سکھانے کا نام ہے. دین کی وجہ سے لوگوں نے کہاں کرکٹ میں کیا فرق پڑنا ہے، اس سے بہتر ہی فرق پڑے گا، برا تو نہیں پڑے گا. یہ بس ایسے ہی ان کی یہ بات ہے. اللہ پاک اس کو ہدایت دے، اور بھی جن لوگوں کے دل میں یہ ایسی بات ہے ایسی، تو اپنے دلوں سے نکال دو. دین سے اچھی کون سی چیز ہے زندگی کو جو بیلنس کرے گی؟